نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثناء اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین عرض ہے کہ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی نویں آیا پاک مینوں جڑی تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تین دے وچ رب سونے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے انسان نو فلاحاں اور کامیابیاں دا کتنا زبردست نسخہ دسیا۔ دنیاوی اخروی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی ہر طرح دیاں تمام فلاحاں جڑیاں نے انسان تاں ہی حاصل کر سکتا اگر نفس دی لالچ چوں نکلے۔ تے مزید پھر رب سونے دسیا کہ جنہوں دی نفس دی لالچ بچا لیا گیا، یعنی نفس دی لالچ اللہ سونا ہی بچاؤندا ہے۔ یعنی جب تک انسان نو اللہ سونا نہ بچائے نفس دی لالچ تو کوئی بھی فلاح حاصل کسی طرح دی حاصل نہیں کر سکتا۔ تے سب تو اعلیٰ ترین فلاح جڑی ہے وہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری ہے اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا ہے، جہدے بارے رب سونے قرآن حکیم چ دسیا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک چ کہ جڑے لوگ رب دی اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ مزید رب سونے قرآن حکیم چ دسیا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ تو مزید رب سونے نے اسی واسطے فرمایا قرآن حکیم جی کہ میں جنہ انسانوں اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، یعنی عبادت واسطے عرفان واسطے۔ عرفان دا کمال ہے، عرفان الہی دا کمال ہے دیدار مولا۔ تاں ہی اللہ والی گل کہندی ہے کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے۔ تو غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ ٹونڈ دی پھر میں جنگل ویلے رنگڑی یار بکڑ وچ کھیلے۔ پھر قرآن کریم جی رب سونے دسیا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں۔ سو عرض کر رہا سا کہ نفس دی لالچ نکلن تو بعد ہی انسان نو کامیابیاں اور فلاحاں ملدیاں، کیونکہ نفس امارہ جڑا ہے بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، شداد، مہداد، ابو جال اور یزید ہے۔ اور یہ نفس امارہ انسان دی اندر جڑا ہے یہ شیطان دی جائے قیام ہے، دی ہر خواہش جڑی شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ تے نفس نہ حاصل کیتے جننے بھی مرتبے نے وہ سب فانی نے، لیکن اللہ سونے دے عطا کردہ جننے بھی مراتب و انعامات نے وہ باقی رہن والے نے۔ تو جب تک انسان نفس، شیطان، دنیا ماسوا اللہ چو قلبن نکل کے قلبن اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ فنا ہو کے قلبن ذات مولا دے وچ نہیں ڈبدا
تو انہوں کدے بھی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نفس شیطان کا تعلق جڑا ہے، نفس کا تعلق جڑا ہے شیطان نہ رہتا ہے، کہ شیطان اور نفس سے دو آپس بیلی نے، تو شیطان نفس ہی دے رہا ہی انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ پہلے یہ اندر خواہشاں ابھار کے انہوں لذتاں سواداں دے، گناہاں دے، بد عقیدیاں دے، حرام چیزاں دے پیچھے آہستہ آہستہ لاؤندا ہے۔ پھر جدوں انسان وہ چنگلے چ پھس جاندا ہے تو پھر یہ اندر ہولی ہولی شرک دے کفر دے وسوسے پاؤنے شروع کر دینا ہے، حتیٰ کہ انہوں کافر کر کے تباہ و برباد کر دینا ہے۔ پہچان جیڑی ہے یہ بنیاد بھی یہی، نفس، شیطان، دنیا، ماں سوا چوں کلی نکلنا، بیزار ہونا ہے۔ جب تک انہوں تو بیزار نہیں ہوتا انسان نو کوئی بھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، نہ نفس دی، نہ دنیا دی، نہ شیطان دی، نہ ماں سوا دی، نہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، نہ اللہ سونے دی۔ لیکن اے عرفان جڑا ہے، عرفان پہچان جڑی ہے، یہ انسان نو ادو ہی حاصل ہوئے گی جدو انسان ہر غیر چوں قلباً نکلے گا، فطرت پسند ہوئے گا، حقیقت پسند ہوئے گا اور سچائی تے گامزن ہوئے گا، پھر انہوں عرفان حاصل ہوئے گا۔ پھر ماسواد عرفان جب ہوئے گا تو ماسواد نو کلی چھڑ دے گا، اللہ دا عرفان حاصل ہوئے گا تو رب سونے دی ذات چ قلباً ڈب جائے گا۔ حقیقی سکون بھی انسان کو ادو ملتا ہے جدو انسان نفس، شیطان، دنیا، ماسوا، اللہ جو قلباً نکل کے انہاں سب دے ذکر نو چھڈ کے ذکر الہی کرتا ہے تو پھر انہوں سکون ملتا ہے۔ تو جدو ذات اللہ دی بارگاہ پہنچ کے دید مولا حاصل کرتا ہے پھر انہوں حقیقی سکون میسر ہوتا ہے۔ تو غیر نو چھڈے بغیر کدے بھی انسان جڑا قلبی ذکر الہی دی لذت، سرور، نفع، وجدان حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی سب دے پیچھے جڑا قوت ہے وہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ چوں نکلنا ضروری ہے۔ جب تک انسان نفس امارہ نو مطمئنہ نہیں بناؤندا، انہوں فنا نہیں کرتا، انہوں کدے فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی قلب ذات مولا چ ڈب کے محو مست نہیں ہو سکتا، فنا پھر توحید کر کے پھر توحید نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے نفس امارہ جنہاں جہاد اسی واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کیا، نفس نہ جہاد کرنا۔ حضرت خواجہ فرید اللہ تار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اعانت نفس نال حاصل کیتا مرتبہ جڑا فانی ہے، لیکن اللہ سن دا عطا کردہ مرتبہ جڑا وہ قائم رہن والا ہوندا ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ تو کسی نے پوچھیا کہ جناب تہاڈا کی حال ہے؟ کہ آپ نے فرمایا جہاں مذہب، خواہشات اور ہمت دنیا ہوئے وہ دا حال کی پوچھ رہا؟ اللہ حال تو وہ دریافت کر جڑا عارف، متقی اور عبادت گزار ہون۔ پھر گیا فرماندے نے کہ فقر یہ نام ہے کہ نفس دی مخالفت کرتا رہے، رموز خدا بندی نو آشکار نہ ہون دے، اور ترک شکایت دا نام صبر ہے، اور اللہ سونے دے سامنے خود نو ذلیل تصور کرنا تواضع ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ چونکہ نفس دی فطرت جڑی بے ادبی تے قائم ہے، اس لئی نفس نو ہر لمحہ مؤدب رہن دا حکم دیتا گیا،
اور خواہش نفس اور عبادت دے سلے دی تمنا بندے نو اللہ سونے دا دشمن بنا دیندی ہے۔ اگے آپ فرماندے نے کہ تباہ نفس کرنے والا کدے بھی قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت یوسف اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے صبر دیاں بھی 10 علامتاں نے، نفس نو روکنا، درس نو مضبوط رکھنا، طالب امن رہنا، بے صبری نو چھڑ دینا، قوت تقوی طلب کرنا، عبادت دی نگرانی کرنا، واجبات نو حد تک پہنچاؤنا، معاملات دے وچ صداقت اختیار کرنا، مجاہدات تے قائم رہنا، اصلاح معصیت کردے رہنا۔ پھر کیا فرماندے نے کہ صدق دیاں 6 علامتاں نے، قلب و زبان نو درست رکھنا، قول و فعل دے اندر مطابقت رکھنا، اپنی تعریف دی خواہش نہ کرنا، حکومت اختیار نہ کرنا، دنیا نو آخرت دے اتے ترجیح نہ دینا، تے نفس دی مخالفت کرنا۔ یعنی یہ نفس امارہ ہی سارے فساداں دی جڑ ہے۔ کائنات دے اندر جتھے کتے جیڑے بھی فتنے نے، فساد نے، بے چینیاں نے، بیماریاں نے، جسمانی روحانی نفسیاتی ٹینشناں نے، ڈپریشناں نے، مسائل ہے، مشکلات ہے، مصائب ہے، یہ سارے دے سارے نفس امارہ دیاں مہربانیاں نے۔ اس واسطے نفس امارہ دی اصلاح جڑی انتہائی ضروری ہے، لیکن بغیر سچے اللہ والے دی صحبت دے، بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے یہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ علوم نبوت دے وارث سچے عاشقان مولا، صحیح العقیدہ، مردہ نفس، زندہ دل، سرفروش، بت شکن، نفس و شیطان، دنیا اور انہاں دے پجاریاں دشمن علماء مشائخ دی صحبت حاضر ہوئے، انہاں دی خدمت کرے، ہر شے انہاں تے قربان کر دے۔ انہاں دی نعمت، خدمت، صحبت بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ لوگ ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب، صحبت، معیت، حضور گزار دے رہے ہیں۔ قلباً ذات مولا جو محو نے، ہزاراں سالاں دی عبادت، ساری زندگی دی عبادت نال انہاں لوکاں کو ایک لمحہ بہنا جڑا زیادہ بہتر ہے۔ تائیں مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ انہاں لوکاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، یہ روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل دے اندر ڈاؤن لوڈ کرائے، انہیں ایکسیپٹ کرے، اپنے اندر انسٹال کر لے، کیونکہ جب تک یہ الف اللہ چمبے دی بوٹی اور یہ نوری جاگ انسان دے اندر نہیں لگتا، روحانی سفر حقیقی شروع نہیں ہوتا۔ اس واسطے اپنے پیر و مرشد کو نسبت حاصل کرو، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی کرو، تاکہ ولایت دی نعمت ملے۔ ولایت ماسوا اللہ سے کلی قلباً نکل کے ذات مولا سے ڈبن دا نام ہے۔ پھر روحانی عطامہ جنیاں اللہ دیاں، یہ ولایت ہے، لیکن بغیر امر قرآن و سنت تو حاصل نہیں ہوندی ہے۔ حملے قرآن و سنت دی آئین حیات ہے، اس تو علاوہ جن شیطانی نصاب نے وہ سب انسان نو تباہ و برباد کرنے والے نے۔ تو ولایت دا بوا کھلا ہے، سانو چاہیے اگے چھیتی ودی اور حاصل کر لیے، اور نبوت دا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہن کوئی نبی نہیں ہونا، کوئی پروگرام نہیں ہونا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، آپ دی امت آخری امت ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک دی آخری کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، قابل عمل، نتیجہ خیز، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہیں سانو قرآن پاک دی نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ بخشی ہے۔ جدوں بھی کوئی فرد، خاندان، قوم فنا فی القرآن رہندا ہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا ہے، تو فطرت تے، حقیقت تے، سچائی تے قائم ہو جاندہ،
اور ਉਹਦੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਲਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬੇਰਗਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਸੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ करे ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ को रूहानी इसबाक हासिल करे ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੀ ਤਲਬ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਦਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਕੁਰਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ, ਤੌਬਾ ਤਨ ਨਸੂ। ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਆਰਜ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਾਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਾਹਦ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ नेमत हर फलाह मिल जाएगी ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜੇ ਹਕੀਰ ਪੁਰ ਤਕਸੀਰ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮ ਇਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी और दीद अता फरमा। कुर्रारस इस्लाम नू गलबा अता फरमा। इस्लाम व इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दीनो ईमान फरोश मुनाफिकां मुर्दा दिल दजालियां गुमराह जहन्नमी फिरकियां 2 नंबर गैर शराब बाबियां अल्लाह रसूल तो ना वाकफां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे गद्दार एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। सानू गज़वा हिंद दी तैयारी करने दी तौफीक अता फरमाए। साढ़े हवास ज़हन कल्ब नू पाक फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस ते बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।